ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29ویں پارے کی تفسیر چل رہی تھی۔ رمضان کی آخر اتوار میں سورہ حاقہ کی شروع کی کچھ آیتوں کی تفسیر ہوئی تھی، 12 آیتوں کی۔ اس کے بعد سے آج تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ سورہ حاقہ میں قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کے بارے میں جیسے کہ بتایا گزشتہ اتوار میں بتایا گیا تھا کہ قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے الحاقہ۔ الحاقہ کے معنی وہ چیز جو ہو کر رہے گی، جس کا ہونا یقینی ہے۔ تو قیامت کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ قیامت اٹل ہے، یقینی ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کا تذکرہ کیا سورہ کے شروع میں، ایک قوم سمود کا، قوم عاد کا، اسی طرح فرعون کی قوم کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ ان 5 قوموں نے اللہ کے نبی کی، اس زمانے کے جو بھی وقت کے نبی تھے، اس نبی کی نافرمانی کی، اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو الگ الگ طرح کے عذابات میں گرفتار کیا۔ جیسے قوم سمود کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زوردار چیخ کی آواز سے ہلاک کر دیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اور قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کے ذریعے سے، جو ٹھنڈی بھی تھی اور سخت بھی تھی، ایسی سخت ہوا کا عذاب بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ فرعون اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زبردست پکڑا۔ چنانچہ فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب ان کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پورے اس وقت کے جو نافرمان تھے سب کو سیلاب میں اللہ تعالیٰ نے طوفان میں غرق کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ قیامت یقینی ہے، اس کا انکار کرنے والوں کا دنیا میں بھی انجام ایسا ہوگا۔ اب آگے قیامت کے دن کے حالات کو بیان کر رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے 2 سور پھونکے جائیں گے، ایک سور پھونکنے سے قیامت قائم ہوگی، اور دوسرے سور پھونکنے سے دوبارہ سارے لوگ زندہ ہوں گے۔ پہلے سور کو بولتے ہیں نفخہ صعق، جس سے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور ساری دنیا اور یہاں تک کہ فرشتے بھی سب کے سب موت کے منہ میں چلے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، دنیا پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے کے لیے سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، اس کو بولتے ہیں نفخہ بعث۔ دوبارہ سب کو اٹھائے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون۔ تو یہ 2 نفخوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ قیامت کے وقت میں سور جب پھونکا جائے گا تو سور پھونک کے وقت میں کیا کیفیت ہوگی، کس قسم کا بھیانک منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ۔ فَإِذَا چنانچہ جب نفخ پھونکا جائے، فی الصور سور میں، جب پھونکا جائے سور میں، نفخۃ واحدہ ایک ہی پھونک،
جب سور میں ایک ہی پھونک پھونکی جائے گی، وحملت الارض والجبال، اور وحملت الارض، اور زمین اٹھا دی جائے گی، والجبال، اور پہاڑ اٹھا دیے جائیں گے، فدکتا دکتا واحدہ، پھر ان دونوں کو ایک ہی جھٹکے میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی چیز واقع ہوگی، اس دن واقع ہونے والی چیز، ہو کر رہنے والی چیز اس دن ہو جائے گی، یعنی اس دن قیامت قائم ہوگی۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، کچھ نئے لوگ بھی ہیں، بتاتا ہوں۔ حضرت امام مہدی کے جانے کے بعد، امام مہدی کے زمانے میں بھی 7 سال ایسے ہوں گے کہ پوری طرح سے دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہوگا، پوری زمین میں ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی انتقال کر جائیں گے، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہوں گے، سب ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے۔ وہ ہوا جو بھی مومن سونگے گا، اس ہوا کو محسوس کرے گا، وہ سب جو ہے مر جائیں گے۔ ایمان والے اس وقت سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اب دنیا میں صرف باقی رہیں گے نافرمان، کیونکہ قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی، قیامت صرف کافروں پر آئے گی۔ قیامت کا جو بھیانک منظر ہے وہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو نہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ وہ بہت ہی ایک قسم کا عذاب ہے، وہ قیامت کا آ جانا، اس کی بھیانک ہولناکی بہت بڑا بھیانک منظر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا دیں گے۔ اب صرف نافرمانوں پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ تو قیامت کیسے قائم ہوگی؟ اچانک سے ایک سور پھونکا جائے گا، اچانک سے ایک سور پھونکا جائے گا۔ اس وقت جب پوری دنیا کے اندر نافرمان ہی نافرمان ہوں گے تو لوگ حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، گناہ کریں گے، تو ایسے وقت میں ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ اب ہماری تھوڑی دیر میں جان جانے والی ہے۔ پورا مکمل کوئی کھانے والا کھا رہا ہوگا، ہاتھ اٹھایا ہوگا، ابھی لقمہ منہ میں پہنچا نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ کوئی اٹھ رہا ہوگا، اٹھا نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ کوئی پلک ابھی جھپکا نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ اچانک سے قیامت جو ہے آتی ہے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ قیامت اچانک ہی آتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے بارش ہونے سے پہلے بادل آتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، اس لیے جو باہر کپڑے سکھنے ڈالے ہیں وہ سب نکال لیے، یا جو باہر آدمی ہے وہ ذرا کنارے پر آ گیا، احتیاط کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب قیامت آئے گی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب نرسنگا میں ایک سینگ کے جیسی چیز ہوگی، اس کو سور بولتے ہیں، اس میں جب پھونکا جائے گا، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس میں پھونک ماریں گے، نفخۃ واحدہ، ایک ہی پھونک، پوری کائنات کو تہس نہس کرنے کے لیے، پورے آسمان اور زمین کے سارے نظام کو برباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کتنا وقت لگے گا؟ ایک پھونک، ایک پھونک، وہ بھی اسباب کے درجے میں۔ اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ ایک پھونک ماریں گے۔ اگر بڑی سے بڑی بلڈنگ کو گرانا ہو تو کتنا وقت لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوتی، اس کے ریزے باقی رہتے ہیں۔ یہاں ویسا نہیں ہوگا، فدکتا دکتا واحدہ، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پھونک آ جائے گا، پھونک مارے جائے گا ایک ہی مرتبہ، تو وہ آواز ایسی مسلسل آواز ہوگی، ایسی بھیانک آواز ہوگی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ جو جہاں ہوگا، جس حال میں ہوگا، اسی حال میں ختم ہو جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، قیامت کے وقت میں بھاگ کر جانے کے لیے زمین اب ساتھ نہیں دے گی۔ آپ کو اگر سیلاب آیا تو آپ بھاگ کر پہاڑوں پہ جائیں گے، نہ پہاڑ ساتھ دیں گے۔ آدمی بھاگ کر جائے گا، چڑھے گا کسی جگہ، یہی کر سکتا ہے نا آدمی۔ تو اب آپ زمین پر بھاگنا چاہیں، ایسا نہیں کہ وہاں سے زمین کٹتی ہوئی آ رہی، چلو ہم بھاگ کے ادھر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے امریکہ پوری طرح سے ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کل کو جو ہے ہندوستان کی باری ہے، ہندوستان میں اسٹیٹ لیول پہ جو ہے فرشتے آ کر گرا رہے ہیں کیک کاٹے جیسا، ایسا نہیں ہوگا۔ جب آئے گا
تو ایک دم آئے گا, ایک ہی مرتبہ میں پوری طرح سے برباد کر دیا جائے گا سارے عالم کو, ساری کائنات کو, نفخۃ واحدہ. وحملت الارض, زمین اٹھا دی جائے گی, والجبال, اور پہاڑ بھی اٹھائے جائیں گے. اٹھائے جائیں گے کا مطلب کیا ہے؟ زمین اب اپنی جگہ نہیں رہے گی, پہاڑ اپنی جگہ نہیں رہیں گے. زمین کو ڈگمگانے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والجبال ارساہا, پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیل بنا کر مضبوط اس کے اندر زمین کو جمع کر رکھا ہے. تب وہ زمین بھی اٹھا دی جائے گی, وہ پہاڑ بھی اٹھائے جائیں گے. اب دونوں کو اس طرح سے توڑا جائے گا. اب ہم اندازہ لگائیں, اللہ فرمانے فدکتا دکتا واحدہ, ایک ہی جو ہے ٹکر میں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, ایک ہی ٹکر میں. کتنی بڑی زمین, 7 زمینیں اور اتنے مضبوط مضبوط پہاڑ. شاید پہاڑوں کو کب سے رکھا اللہ تعالیٰ, دنیا کی پیدائش سے ہی پہاڑ تقریباً ویسے ہی ہیں. کسی کو کاٹا جائے تو الگ بات ہے, ورنہ پہاڑ بوڑھے نہیں ہوتے. ایسا جو ہے, ایسی مضبوط مخلوق جس کے ذریعے سے دنیا ہلنے سے بچتی ہے, ایسی مضبوط سے مضبوط مخلوق کو اللہ تعالیٰ ایک جھٹکے میں ختم کر دیں گے. تو اب سوچئے اس وقت کے مکانوں کا کیا حال ہوگا. مکان اندر سے فوخل ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے, سائڈ میں دیواریں ہوتی ہیں, اوپر چھت ہوتا ہے, اندر پوری خلا ہوتی ہے. لیکن پہاڑ ایسے نہیں ہوتے, پہاڑ تو پوری طرح سے اندر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جب بھری ہوئی چیز کا یہ حال ہوگا, اس وقت کے مکانوں کا کیا حال ہوگا. وحملت الارض والجبال, زمین بھی اٹھائی جائے گی, پہاڑ بھی اٹھائے جائیں گے. فدکتا دکتا واحدہ, ایک ہی جھٹکے میں دونوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فیومئذ وقعت الواقعہ, اے لوگوں جو قیامت کا انکار کرتے تھے, مذاق میں کہتے تھے نبی سے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو قیامت لاؤ, لا کر دکھاؤ, قیامت کہاں ہے, قیامت کیسی ہے. کہتے تھے نا ایان مرساہا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, قیامت کب آئے گی, مذاق کرتے تھے نبی سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تم مذاق کرتے تھے وہ آ گئی. اور جب قیامت آئے گی اور اس طرح کے حالات پیش آئیں گے, تو وہ لوگ جو انکار کرتے تھے قیامت کا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, ایسا لگے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے انکار کر دی, اتنی میں قیامت آ گئی. تو سمجھتے تھے بہت دور, لیکن جب آئے گی تو اب وہ دور نہیں لگے گی, ایسا لگے کہ ابھی ہم صبح میں انکار کیے, شام میں قیامت آ گئی. اس طرح سے جو ہے قیامت کا منظر ہوگا. فیومئذ, اسی دن, وقعت الواقعہ, وہ ہو کر رہنے والی چیز ہو جائے گی. اور اس دن زمین کا تو یہ حال ہوگا, پہاڑوں کا یہ حال ہوگا. وانشقت السماء, اور آسمان پھٹ جائے گا. انشق, پھٹ جانا, وانشقت السماء, اور آسمان پھٹ جائے گا. وہ آسمان جو ہزاروں بلکہ لاکھوں سال سے اسی طرح صحیح سلامت ہے, نہ اس کا رنگ بدلا, نہ اس میں کوئی دراڑ آئی, نہ اس میں کبھی کوئی پھٹن آئی کیا. ہمارا بہترین سے بہترین گونڈا اگر کوئی عمارت بناتا ہے, اگر وہ عمارت 1000 سال رک جائے, 500 سال 400 سال رک جائے, ٹک جائے, تو لوگ اس کو عجوبہ سمجھتے ہیں, دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ارے چار مینار ہے, تاج محل ایسا ہے, چار مینار ایسا ہے, وہ ایسا, یہ ایسا ہے. یہ انسانوں کی کاریگری ہے, اور وہ وقت کے ساتھ بوسیدہ بھی ہوتے ہیں, اس میں دراڑیں بھی آ جاتی ہیں, اسے لیپ کر توپ کر جو ہے اس کو بہرحال اس کے ڈھانچے کو باقی رکھا جاتا ہے. آسمان جو اتنے سالوں سے صحیح سلامت تھا, نہ اس میں کوئی پھٹن, نہ کوئی شقاق, کچھ نہیں. اللہ فرما رہے وانشقت السماء, 1 سیکنڈ میں آسمان پھٹ جائے گا. جیسے کپڑا پھٹتا اس طرح سے بیچ سے آسمان پھٹ جائے گا. اور آسمان میں جو فرشتے رہتے تھے, اللہ ان کے بارے میں آگے فرما رہے جب آسمان پھٹ جائے گا تو کیسا ہوگا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, تو وہ آسمان اس دن بودا ہوگا, کمزور اور بوسیدہ ہو جائے گا. جیسے پرانا کپڑا, بہت زیادہ پرانا کپڑا, سالوں کا کپڑا, وہ اتنا زیادہ بوسیدہ ہو جاتا ہے. مثلا آدمی لنگی پہنتا ہے, ایک لنگی 2 سال 3 سال تک اچھی رہتی ہے, 10 سال سے پہن رہی لنگی, اب رکوع میں اٹھتے وقت میں پھاڑ بول کے پھڑ گئی. تو ایسا جو ہے پرانے بوسیدہ کپڑے جیسے پھٹ جاتے ہیں, تو اللہ فرما رہے فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ,
یہ آسمان جو اتنا مضبوط لگ رہا ہے یہ اس دن بودا ہو جائے گا, پوری طرح سے بوسیدہ اور کمزور ہو جائے گا, اس کی بھی طاقت باقی نہیں رہے گی. تو جس کی پوجا لوگ کرتے تھے, زمین کو خدا کہہ کر وندے ماترم بول رہے ہیں, ہم خدا زمین کو خدا مانتے ہیں بول رہے ہیں, آسمان کی پوجا کر رہے ہیں, چاند اور سورج کی پوجا کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جن جن کی تم پوجا کرتے تھے ان سب کا حال دیکھ لو, اس وقت کیا ہوگا, پوری طرح سے یہ برباد ہو جائیں گے. وانشقت السماء, آسمان پھٹ جائے گا, فہی یومئذ واہیہ, تو وہ آسمان اس دن بودا ہو جائے گا, کمزور پڑ جائے گا. والملک علی ارجائها, اور آسمان پر رہنے والے جو فرشتے ہیں جن کا کام آسمان پر تھا, جب پھٹنا شروع ہوگا تو فرشتے بھاگ کر آسمان کے کنارے چلے جائیں گے. والملک, اور فرشتے علی ارجائها, اس کے اطراف پر چلے جائیں گے. یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ آسمان بیچ سے پھٹے گا اور پھر فرشتے سب سائڈ میں چلے جائیں گے. اور اللہ ایک دوسری جگہ فرما رہے ہیں فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. 24ویں بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. جب یہ پہلا سور پھونکا جائے گا اور آسمان پھٹے گا تو آسمان میں رہنے والی مخلوق بھی, زمین میں رہنے والی مخلوق بھی بے ہوش ہو جائے گی. اسی بے ہوشی میں ان کو موت آ جائے گی. پوری دنیا آن کے آن میں برباد ہو گئی. کوئی گھنٹے, کوئی دن, کوئی سال نہیں لگے, آن کے آن میں سارا کچھ برباد ہو گیا, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں دنیا کی حقیقت, کہ جس دنیا کو ہم مضبوط سہارا سمجھتے ہیں, جس دنیا میں گھر بنا کر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ہمارا اصل ٹھکانہ ہے, تو اللہ فرماتے یہ گھر بھی جائے گا, وہ آسمان کا چھت بھی جائے گا, سب کچھ چلا جائے گا. اگر حقیقی گھر بنانا چاہتے ہو تو اللہ کے پاس جنت میں بناؤ, وہ گھر کبھی برباد نہیں ہوگا, اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا. والملک علی ارجائها, فرشتے آسمان کے کناروں پر چلے جائیں گے اور ان کی موت بھی ہو جائے گی, فرشتے بھی مر جائیں گے, یہاں تک کہ موت دینے والے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی اور موت کو بھی موت آ جائے گی. اب اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا, کوئی باقی نہیں رہے گا. جیسے دنیا کے شروع کرنے سے پہلے اللہ کے علاوہ کوئی تھا نہیں, اللہ نے کن کے ذریعے سے دنیا کو شروع کیا, کن ہو جا تو وہ سب چیزیں ہو گئی. تو اسی طرح جب دنیا سب ختم ہو جائے گی تو ایک لمبا زمانہ ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا, نہ جبریل, نہ اسرافیل, نہ میکائیل, نہ کوئی, کچھ نہیں ہوگا, سب کے سب ختم ہو جائیں گے. تو اللہ اپنی قدرت بتانا چاہ رہے ہیں هو الاول والآخر, سب سے پہلا بھی وہی ہے, سب سے آخر بھی وہی ہے. ابد اور ازل دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, سب سے پہلے وہی, سب سے آخر میں بھی وہی ہے. اور اس دن اللہ تعالیٰ کا عرش, اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے کی بات آ رہی ہے. یہ نفخہ ثانیہ, دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اور حساب کتاب لیا جائے گا تو اس وقت میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا کر میدان حشر میں لائیں گے. عام دنوں میں ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھاتے ہیں. اس وقت میں اللہ کے جلال کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے اعزاز, اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے 8 فرشتے اس وقت عرش کو اٹھائیں گے. اب اللہ کا عرش کیسا ہوگا؟ ہمارے اسٹیج کی طرح ہوگا. اب اللہ اس پر کیسے بیٹھیں گے, فرشتے اس کو کیسے اٹھا کر لائیں گے, یہ سب چیزیں وہ ہیں جس کو متشابہات کہتے ہیں. یعنی ان کا معنی تو معلوم ہے ہم کو, لیکن ان کا مطلب صحیح معنی میں ہم کو نہیں معلوم ہے. ان سب چیزوں کی گہرائی میں جا کر اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا, ان سب چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا کہ اللہ میاں کو خالی 8 فرشتے اٹھا رہے ہیں, اور ایسا اللہ میاں کا عرش اتنا چھوٹا ہے 8 جن اٹھا سکتے ہیں. ایسی سب بکواس خیالات اپنے ذہن میں نہیں لانا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی ہماری سمجھ کے مطابق باتیں کرتے ہیں, ہماری سمجھ کے مطابق ہم کو سمجھ میں آ سکے ایسی باتیں کرتے ہیں. ابھی جو اوپر زمین اور آسمان کے بارے میں بات آئی, وہ پھٹ جائے گا, یہ ہوگا, یہ وہ چیزیں ہیں جسے خریے میں رہنے والا آدمی بھی سمجھ جاتا. زمین کو نہیں سمجھتا, آسمان کو نہیں سمجھتا, پہاڑ کو نہیں سمجھتا, ہر کوئی سمجھتا ہے. اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بھی مثالیں دیتے ہیں وہ ایسی مثالیں دیتے ہیں, ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اللہ نہیں شرماتے کہ ایک معمولی سے معمولی مثال دیں.
समझाना मकसूद है, हर एक को हिदायत देना मकसूद है, इसलिए इस तरह की बातें जो है बताई जाती हैं, वरना इनकी हकीकत क्या है, किस तरह से अल्लाह का अर्श होगा, अल्लाह उस पर कैसे मुस्तवी होंगे, सुम्मा इस्तवा इला समाई फसव्वाहुन्ना सबआ समावात। बहरहाल जो भी बातें अल्लाह ताला कुरान करीम में बताए हैं, इनके अल्फाज और माने पर हमको ईमान लाना जरूरी है, उनकी कैफियत क्या होगी उसके हम मुकल्लफ नहीं है। समझ रहे बात? तो अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया कि भाई जब तर्जमा भी मालूम है अल्लाह के अर्श को उठाएंगे, आठ उठाएंगे, इसकी कैफियत कैसी है वो कहीं को नहीं मालूम है, तो हर बात हमको समझ में आना जरूरी नहीं और हर बात को समझाना भी जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा आपसे माचिस की काड़ी पूछता है, छोटा बच्चा आप उठाकर ले गए, दुकान में चॉकलेट पूछा दिला दिए, बिस्किट पूछा दिला दिए, लेकिन अब उससे क्या, वो बच्चा क्या पूछ रहा, माचिस पूछ रहा है, चाकू पूछ रहा है, या ऐसी चीज पूछ रहा है जिससे उसका नुकसान हो सकता है या उसकी उम्र के लिहाज से बराबर नहीं है, तो बाप क्या बोलता, नको बेटे बोलता। तो अब बच्चा क्या करता, कई को पूछता। अब बहुत ज्यादा छोटे होते, नहीं बेटे नको माँ तुम्हारे को अच्छा नहीं, तुम्हारे वास्ते अच्छा नहीं, ऐसा बोलकर क्या कर देते उसको। अब उसको बिठाकर दलीला देते लायर के जैसा, मान नहीं मानेगा तो कोर्ट में डाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा, नहीं, उसको आप समझाएंगे भी तो समझ में नहीं आती। हर बात हर एक की समझ में आना जरूरी नहीं है, इसलिए कुछ चीजें अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए ऐसी रखी हैं जिन पर समझ में ना आए तो भी ईमान लाना जरूरी है। जैसे हम कुरान शुरू करते हैं, सूरह फातिहा, सूरह फातिहा तो कुरान का एक हिस्सा नहीं है, सूरह फातिहा किसी भी पारे का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसको कुरान के शुरू में लिख दिया गया। तो कुरान कहां से शुरू होता है, सूरह बकरा से शुरू होता है। सूरह बकरा में सबसे पहली आयत क्या है, अलिफ लाम मीम, इसका तर्जमा क्या है, किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ अल्लाह को मालूम। अब कुरान शुरू हो रहा है, उसका पहला लफ्ज ऐसा है जिसका तर्जमा नहीं मालूम, जिसका मतलब नहीं मालूम। ऐसा क्यों किया गया, तो उलमा फरमाते हैं ऐसा इसलिए किया गया कि अल्लाह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी सारी सलाहियतें, तुम्हारी सारी तवानाइयां, ताकत होने के बावजूद भी कुछ चीजें तुम्हारी समझ में नहीं आती और फिर भी तुम उस पर ईमान लाना, यही तुम्हारा कमाल है। समझ में आ जाने के बाद कौन नहीं मानता भाई, समझ में आ जाने के बाद कौन नहीं मानता। छोटा बच्चा स्कूल में गैर हाजिरी कर रहा, भाग के चला जा रहा, छोटा बच्चा है, उसे समझ नहीं, आप उसको समझाएंगे समझ में नहीं आता, लेकिन वही बच्चा 2-4 साल के बाद जब बड़ा हो जाएगा, अब भागता क्या, नहीं भागता। क्यों, उसे समझ में आ गया कि गैर हाजिरी का नुकसान क्या है, मैं अगर जाऊंगा तो मेरा क्या नुकसान होगा, समझ में आ गया। समझ में आने के बाद अब कोई गलती नहीं करता और आजमाइश मकसूद है। तो अल्लाह ताला तो 99.99 चीजें ऐसी रखी हैं जो समझ में आती हैं, हर एक को समझ में आती है, उसमें 1 पॉइंट ऐसा रखे हैं जो हमारी समझ में नहीं आती। वो चीजें इसलिए रखी हैं कि समझ में आ रहा तो ईमान ला रहे, लेकिन जो समझ में नहीं आ रहा तो क्या आप ईमान लाएंगे, नहीं लाएंगे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो बिन देखी चीजों पर हमारी चाहे समझ में ना आए तब भी ईमान लाना, यही असल क्या है, मकसद है। तो यहां पर भी अर्श के बारे में ही बात है। अल्लाह ताला के अर्श को फरिश्ते कैसे उठाएंगे, 8 फरिश्ते कैसे होंगे और अल्लाह ताला का अर्श कैसा होगा, वो तफसीलात हमको नहीं मालूम है, इस पर ईमान लाना जरूरी है। तो आपके रब के अर्श को अपने ऊपर उस दिन कितने फरिश्ते उठाएंगे, 8 फरिश्ते उठाएंगे। यौमइज़िन तुअरज़ूना ला तख्फा मिनकुम खाफिया, जब दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा, अल्लाह ताला हिसाब किताब लेने के लिए आएंगे, तो अल्लाह फरमा रहे हैं यौमइज़िन, उस दिन, तुअरज़ूना, तुमको सबको पेश किया जाएगा, तुम सबको लाया जाएगा, ला तख्फा मिनकुम खाफिया, तुमसे कोई बात छुपी हुई नहीं होगी, तुम्हारी कोई बात छुपी हुई नहीं होगी। ला तख्फा मिनकुम खाफिया, कोई छुपी हुई बात तुम्हारे पास नहीं होगी। यानी जब अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में सारी मखलूक को ले आएंगे, फरिश्तों के जरिए से पेश किया जाएगा हिसाब किताब के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि आदमी अपने दिल में कोई बात छुपा ले और अल्लाह के सामने ना बोले और फिर अल्लाह ताला उसको छोड़कर आगे बढ़ा दे, ऐसा नहीं होगा। ना कोई दिल में छुपा सकता है, ना कोई सोच ख्याल में छुपा सकता है, कोई चीज छुपी हुई नहीं होगी। इंसान की जिंदगी की पैदाइश से लेकर उसके मौत के मुंह में जाने तक सारी चीजें ऑडियो और वीडियो पूरी क्लियरिटी के साथ उसको दिखा दिया जाएगा, ये तेरा नामा अमाल है, देख ले तूने क्या किया है। कोई चीज छुपी हुई है नहीं। दुनिया में
انسان دیواروں کے پیچھے چھپ کر، آڑ میں چھپ کر بہت ساری چیزیں دوسروں سے اپنی چھپاتا ہے، اپنی اصلیت کو چھپاتا ہے، لیکن وہاں کسی کی کوئی اصلیت چھپے گی نہیں. لا تخفى منکم خافیہ، کوئی تم سے کوئی چھپنے والی بات چھپے گی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت کا جو میدان ہوگا وہ اونچ نیچ سے خالی ہوگا. قیامت کے میدان میں اونچ نیچ نہیں ہوگی، پورا ایک دم کیا بولتے بالکل سپاٹ میدان ہوگا. جیسے دنیا میں بلڈنگ ہے، ہم زمین کو کیسے پہچانتے ہیں؟ لوکیشن دیکھ کر، جگہ دیکھ کر، فلاں پہاڑ کے پاس، فلاں بلڈنگ کے بازو میں. اس طرح سے جو ہے ہم فلاں ہائی وے کے پاس، یہ چیزوں کو دیکھ کر ہی ہم پہچانتے ہیں. کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، یہ نشانیاں ہیں، اس کو دیکھ کر ہی آدمی لوکیشن سمجھتا ہے، پہچانتا ہے. اس وقت ایسا نہیں ہوگا، پوری زمین ایک ہی جیسی لگے گی، کوئی چھپنے کے لیے نہ درخت، نہ پہاڑ، نہ کوئی اونچ، نہ کوئی نیچ. تو لہذا اب ہماری کوئی چیز نہ دل میں چھپ سکتی، نہ ہم چھپ سکتے اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب دینے کے لیے. اب یہ قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ حساب و کتاب کے لیے آئیں گے اور حساب کتاب لیا جائے گا. تو اب انسانوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی. حساب کتاب لیتے وقت میں انسانوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی. دنیا میں بہت ساری قسمیں ہیں، ہے نہیں؟ کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے. اور پھر مسلمانوں میں بھی ہمیں کتنی برادریاں بنا کر رکھے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں مسلک کا، کوئی فلاں مسلک کا. اللہ کے نزدیک یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے نزدیک یا تو مسلمان یا تو کافر، بس، تیسری قسم کوئی نہیں ہے. تو اب جو لوگ اچھے ہوں گے ان کا جو نام اعمال ہوگا، زندگی بھر انہوں نے جو جو کام کیے اچھے یا برے، ان کا پورا ڈاٹا اس کے اندر محفوظ ہوگا. اسی کو نامہ اعمال کہتے ہیں. ان کی ساری زندگی کی حساب کتاب کی کتاب. تو وہ کتاب جس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی سرٹیفکیٹ تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ جہنم میں جائے گا. یہی جنت اور جہنم میں جانے کی نشانی ہے. سوچ کر دیکھیے، میدان حشر جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر آنے والے انسان تک سارے لوگ ہوں گے. اس میں ہمارے باپ بھی کھڑے ہوں گے، ہمارے دادا بھی ہوں گے، ہمارے استاد بھی ہوں گے، ہمارے پہچاننے والے، ہمارے معتقد، سب لوگ ہوں گے. ایسے وقت میں اگر کسی کو لوگ دنیا میں اچھا سمجھتے تھے لیکن وہاں اس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کتنی رسوائی ہوگی. اور دنیا میں تکلیفیں تھی، سہنے جو ہے ہر قسم کی پریشانیاں تھی، لیکن کسی طریقے سے زندگی گزار لیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ. اب وہاں پر نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو اب ایسا خوش ہوگا اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی خواہش ہی پوری نہ ہوتی، دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے اور تکلیفیں دیتے تاکہ مجھے اور زیادہ ثواب یہاں پر ملتا. تو اب اللہ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال رہا وہ جس کو اس کا نام اعمال دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں، اس کے سیدھے ہاتھ میں. فَيَقُول، تو وہ کہے گا ہاؤم لو اقرؤوا کتابیہ، میری کتاب پڑھو، میرا نام اعمال پڑھو. کیونکہ اس کے اندر سیدھے ہاتھ میں دینے کا مطلب ہی پاس، بائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب فیل. یہاں جنت ہے، وہ جہنم ہے. تو اب ریزلٹ کتنا آیا، پرسنٹیج کتنا ہے، وہ سب بات کی بات ہے. جنت میں جا رہے نا، بس اللہ کی مہربانی ہوگی، جنت میں چلا جائے گا. تو اب جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا تو اتنی خوشی ہوگی کہ آدمی خوشی کو بانٹنا چاہتا ہے. اگر کوئی بچہ 10 کلاس کا ایگزام لکھا اور اسٹیٹ لیول پہ فرسٹ آیا تو پورے خاندان کو بولتی، پورے گاؤں والوں کو بولتی، آج کل میڈیا میں ڈالنے لگاتی، اسکول والے اس کی بڑی فوٹو لگا کے اس کی پوجا کرے، جیسا کیا کیا نہیں کرتے اس کو. تو یہ انسان اپنی اچھائیوں کو دکھانا چاہتا، برائیوں کو چھپانا چاہتا، اپنی اچھائیوں کو دکھانا چاہتا اور اپنی برائیوں کو چھپانا چاہتا. اب دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملنے کا مطلب یہ کہ تو اچھا ہے. تو اب اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ بھئی جس چیز کا، جس لمحے کا انتظار تھا وہ لمحہ آ گیا. دنیا میں میں حق پر ہوں یا نہیں ہوں، میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، میں نہیں بتا سکتا اپنے بارے میں.
میں اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا, کوئی بھی نہیں بتا سکتا اپنے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کس عمل کی وجہ سے اللہ پکڑ کر لے. آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک عبادت کرنے والی عورت بلی کو باندھ کر رکھی, جس سے وہ بھوک پیاس سے مر گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا. اور ایک رنڈی قسم کی عورت تھی, کتے کو پانی پلائی, اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دیا. ہم اللہ پر کوئی چیز لاگو نہیں کر سکتے, کوئی چیز لازم نہیں کر سکتے. ایسا کیا ہو تمہیں زندگی بھر عبادت نہ کرے, خالی ایک بار غلط کرا تو تمہیں جہنم میں بھیج ڈالتی, ایسا بولنے کا اختیار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے غلام ہیں, اللہ کی ملکیت میں ہے. ایک ٹریکٹر اینٹ آتی ہے مسجد بنانے کے لیے, ٹریکٹر اینٹ آتی ہے, گونڈا جو ہے اینٹیں لیتا ہے, اس میں سے کچھ اینٹوں سے محراب بناتا ہے مسجد کا, کچھ اینٹوں سے مسجد کی دیواریں بناتا ہے, کچھ اینٹوں سے استنجا خانہ بناتا ہے, پیشاب خانہ بناتا ہے. اب اگر اس اینٹ کو تھوڑی دیر کے لیے یہ زبان دے دی جائے اور گونڈے سے وہ بات کرے, میرا کیا جرم تھا بھائی, ٹریکٹر میں سب کے برابر ہی صحیح نا, میرے کو کیا تو بھی گندگی لگ کے تھی, کئی کو میرے کو استنجا خانے میں استعمال کرے, فلاں اینٹ کو یہاں استعمال کرے, تو بھائی ہمارا مال ہماری مرضی, ہم جیسا چاہے کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو ہاں اللہ کی ذات سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال پر مغفرت کریں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے, امید رکھنا چاہیے. 100% یقین ہم نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کس عمل کی وجہ سے اللہ پکڑ کر لیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, رہا وہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے, فَيَقُول, تو وہ کہے گا ہاؤم آؤ, اقرؤوا کتابیہ, میرا نامہ اعمال پڑھو, میرا نامہ اعمال پڑھو. دکھائے گا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دے دی, میں پاس ہو گیا, میری زندگی کی ساری قربانیاں قبول ہو گئیں. اب دنیا میں جو پریشانیاں تھیں, جو تکلیفیں تھیں, اب اسے کچھ نہیں لگیں گی, یہ تو کچھ بھی نہیں, اب کامیاب ہو گیا. نہیں, تراویح سنانے والا شب قدر کو کتنا خوش رہتا وہ صرف تراویح سنانے والے کو معلوم. شروع تراویح میں وہ جو ٹینشن, زلزلے, طوفان, سارے لوگوں کا روزہ شام میں 6:30 بجے ختم ہو جاتا, حافظ صاحب کا روزہ رات میں 10:30 بجے ختم ہوتا. وہ افطار میں کھایا جاتا نہیں, ان کو ہیبت کے مارے, کھائے تو گلتا بھی نہیں, بیچارے بہت بڑی قربانی ہے ان کی, کھائے بغیر تراویح سنانے کے لیے آتے ہیں. اب تراویح صحیح بغیر غلطی کے اٹک کے چل گئی, اس دن ذرا سکون ملا. پھر اب یوسیکم اللہ دیکھ رہے ہیں, 25واں پارہ دیکھ رہے ہیں, یہ پارہ دیکھ رہے ہیں, اللہ یہ پارہ آسانی سے نکل گیا تو بس, اللہ یہ پارہ آسانی سے نکل گیا تو بس. اب شب قدر میں والضحیٰ شروع ہوگا, اور ضحیٰ میں بھی ہو سکتا کہیں نہ کہیں غلطی آ جائے, من الجنۃ والناس بول دیے, ختم. اللہ, بڑا سکون محسوس ہوا. تو 27 دن ذہنی طور پر جو آدمی بوجھ محسوس کرتا تھا, پریشانیوں میں تھا, آدمی 24 گھنٹہ اپنے آپ کو محنت کرنے لگاتا تھا, اب 27ویں دن جب من الجنۃ والناس پڑھ دیا تو اب کہے گا اللہ بس الحمدللہ, بغیر غلطی کے تراویح میری ہو گئی. ایک مثال سمجھا رہا ہوں. اسی طرح سے دنیا میں جو چھوٹی موٹی تکلیفیں ہم کو آتی ہیں اس سے پریشان نہیں ہونا. تکلیفیں ہر ایک کو رہتی, نوعیت الگ رہتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ غریب ہیں, ہم سب سے زیادہ پریشانیوں میں ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر ایک کو پریشانیاں ہوتی ہیں, ہر ایک کی پریشانی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے نہیں. تو وہ کہے گا لو میرا نام عمل پڑھو, میں تو کامیاب ہو گیا, مجھے جنت مل گئی. اور آگے کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, آج جو نامہ عمل مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے, آج جو مجھے جنت کا ٹکٹ ملا ہے, اس کی وجہ کیا, کیوں مجھے جنت کا نامہ عمل جو ہے, میرا نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملا, مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا. فرماتے ہیں انی ظننت, میں گمان کرتا تھا, میں سمجھتا تھا, انی ملاق حسابیہ, کہ میں اپنے حساب کا سامنا کرنے والا ہوں, مجھے کسی نہ کسی دن اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے. مجھے یقین تھا, مجھے یقین تھا, انی ظننت, مجھے یقین تھا, میں سمجھتا تھا, انی, کہ بے شک میں, ملاقن, سامنا کرنے والا ہوں, حسابیہ, اپنے حساب کتاب کا. مجھے یقین تھا کہ دنیا میں جو کچھ میں کر رہا ہوں, اچھا یا برا, اس کا اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے. اس لیے میں نے اچھا کیا, غلط کو چھوڑا, اللہ کا ڈر اختیار کر کے غلط کاموں کو چھوڑا, اللہ کی مرضی کے لیے اچھے کام کیا. یہ مجھے کیوں, ایسا کیوں کیا میں, اس لیے کہ مجھے یقین تھا پہلے سے, میرا عقیدہ تھا کہ قیامت قائم ہوگی, اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے. یہ عقیدہ میرا چونکہ صحیح تھا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے.
تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی عقیدے کے اعتبار سے درست نہیں ہے, عقیدے کے اعتبار سے درست لاکھوں کر لے, کوئی اعتبار نہیں, کوئی اعتبار نہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی 5 وقتہ نمازیں پڑھ رہا ہے, زکات دے رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, حج کر رہا, عمرے کر رہا, سارے کام کر رہا, اللہ کو بھی بے عیب مان رہا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مان رہا, نبی علیہ السلام کو بھی مان رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کر رہا, ایک کام کر رہا, نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بھی نبی بن سکتا, نبی آخری نبی نہیں ہے, نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا, ایسا ایک چیز انہیں اگر عقیدے میں لا لیا, ساری نمازیں برباد, سارے روزے برباد, اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا. اسی لیے عقیدوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس لیے بڑے حضرات علماء کے پاس بیٹھ کر عقیدوں کو معلوم کریں. اسلامی جو عقیدے ہیں, بڑے بڑے عقیدے ہیں, ان عقیدوں کو معلوم کریں, کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے. ایسا بہت ممکن ہے کہ وہ عقیدہ ہم کو معلوم نہیں تھا اور زبان سے ہمارے اس کے خلاف عقیدہ نکل گیا. بہت ساری عورتیں تکلیف کے وقت میں جو ہے نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتی ہیں, اللہ کی آنکھیں پڑ گئے تھے کیا, اللہ اندھا ہو گیا تھا کیا, اللہ ایسا کرا, بولتے نہیں بولتے, کسی کے گھر میں موت ہو گئی چھوٹے بچے کی یا بڑے, تو ایسے ایسے جو شکایت والے الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف, تو یہ نامناسب الفاظ ہیں, اس سے عقیدہ آدمی کا بگڑتا ہے. تو اب جنت میں جانے کا جو وجہ, جنت میں جانے کا جو سبب بیان کر رہا کیا, انی ظننت میں سمجھتا تھا, انی ملاق حسابیہ کہ میں اپنے حساب کا سامنا کرنے والا ہوں, مجھے حساب کتاب دینا ہے, مجھے پہلے سے پتا تھا, میں اس پر ایمان لایا تھا اور اسی عقیدے پر موت تک باقی تھا, موت تک اسی عقیدے پر باقی تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں جب اس کا عقیدہ درست ہے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو وہ منمانی زندگی میں ہوگا, وہ منمانی زندگی میں ہوگا, پسندیدہ زندگی میں. دنیا میں جو رحمانی زندگی گزارے گا اللہ اسے آخرت میں منمانی زندگی دیں گے, اور جو دنیا میں منمانی زندگی گزارے گا اسے آخرت میں شیطانی زندگی ملے گی. تو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا کر چلنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ایسا اگر کریں گے, معمولی سا وقت 60-70 سال کا, یہ بھی ہر ایک کو اتنے سال پورا کرنا ضروری نہیں, پتہ نہیں کس کی موت کب لکھی ہوئی ہے, نہیں معلوم, کب کون چلا جائے گا نہیں معلوم. جتنے دن وہ باقی رہا, اگر اتنے دن وہ عبادت کر لیا, فرما برداری کر لیا, ہمیشہ ہمیشہ کی اس کو جنت مل جائے گی. کتنا بڑا سودا ہے, کتنا سستا سودا ہے. تو اس لیے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو وہ بڑی ہی پسندیدہ زندگی میں ہوگا, فی جنت عالیہ, اونچے باغات میں ہوگا, اونچے باغ میں ہوگا, اونچی جنت میں ہوگا, قطوفها دانیہ, اس جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے, اس جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. پھلوں کا جھکنا اور اونچنا یہ ہم لوگوں کو, شہر والوں کو سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ ہم لوگ کبھی درخت سے کوئی چیز توڑے نہیں, پکائی نہیں. قریے میں کیا ہوتا, کون سی بھی چیز جو ہے پکانا ہے تو ترکاری جا کے کاٹ کے لائے, لیمو کاٹنا ہے تو لیمو جو ہے درخت سے کاٹے. تو اب اگر ناریل جیسا درخت ہے, اونچا ہے, تو اس کو چڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے, پریشانی اٹھانا پڑتا, لکڑی کا اور سہارے لینا پڑتا. تو اب ویسا آدمی جو ان کاموں کو کرتا ہے, درخت سے پھلوں کو توڑنے کا کام کرتا ہے, اگر اسے بتایا جائے کہ درخت ایسا ہے کہ تم چاہے بیٹھے رہو تم کو پھل ہاتھ میں لگے گا, تم لیٹ جاؤ تو بھی تمہارے ہاتھ کو پھل لگے گا. جیسے آم کا درخت ہوتا ہے, زمین سے لگا ہوا ہوتا ہے, چھوٹا سے چھوٹا پیدا ہوا سو بچہ بھی اس کو ہاتھ لگا لے سکتا. اس طریقے سے جنت میں آدمی اگر سویا بھی ہوگا اور درخت کے بارے میں صرف سوچے گا کہ پھل میں کھاؤں, تو وہ اپنے آپ پھل کیا ہو جائے گا, نیچے آ جائے گا. قطوفها دانیہ, اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. یہ صرف سمجھانے کے لیے نعمتیں ہیں, خالی پھل جھکے ہوئے ہوں گے, اس کے علاوہ کیا بھی نہیں ہوگا, نہیں, بہت ساری نعمتیں ہوں گی. اس سمجھانے کے لیے, جیسا کہ میں نے کہا, ایک موٹے سے موٹے دماغ رکھنے والے کو بھی جو بات جنت کے بارے میں سمجھ میں آ سکتی, ندی نالے کو کون نہیں سمجھ سکتا, باغ کو کون نہیں سمجھ سکتا, دنیا کا ہر آدمی سمجھ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں فرما رہے ہیں, تجری من تحتها الانہار, اس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں, اور جنت میں پھول جو ہے پھل پھول رہتے ہیں. یہ سب بات بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر اس زمانے میں کہتے پیزا برگر رہتا بول کے, تو مکے والوں کو سمجھ میں آتا, نہیں سمجھ میں آتا. تو چونکہ ہدایت کی کتاب ہے, سب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اتارے ہیں, تو قیامت تک قوم جس کو سمجھ سکے ویسے الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں. یہ جنت کی آسائشیں ہیں
जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उसके फल झुके हुए होंगे। कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम। अब अल्लाह ताला इजाजत दे रहे हैं, जन्नत में चले गए, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, खाओ और पियो। एजाज के तौर पर अल्लाह ताला कहते हैं, जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं, अरे खाओ भाई, शर्मानों को खाओ भाई, अपना घर समझ के खाओ, बोलते ना। तो तुम्हें नहीं बोले तो हमें नहीं खाना, खाने के लिए बुलाई। जन्नत में अल्लाह ताला क्या वास्ते लाई? खाली फलना देखने के वास्ते, खाने पीने के लिए लाई। लेकिन फिर भी अल्लाह क्या बोल रहे हैं? कुलू वशरबू। तो मालूम ये हुआ कि मेहमान घर में आ जाए तो खाली दस्तरखान पे बिठा के उसे छोड़ डालना नहीं, खाओ बोल के बोलना, खाओ बोल के बोलना, तरीका है, अदब है, इकराम है मेहमान का। खाली दस्तरखान पे बिठा दिए, बोलते नहीं बेचारा, उन्हें अगर गैरत वाला होगा तो खाना नहीं शुरू करता, क्या भी बोले नहीं बोल को। तो अब जन्नत में दाखिला भी करा दिए, सब कुछ हो गया। अब अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हनीअन, मजे से, कुलू वशरबू हनीअन, खाओ और पियो मजे से। दुनिया में 4 आम खा लिए तो एक दिन तक मुसलसल कादियानी ऑफिस को जाते आते रहते है नहीं। तो कितनी भी ताकत देने वाली चीज है, बादाम से सेहत मिलती बोल के 150 बादाम एक साथ मारे, क्या होता? चले गया। गर्मी बहुत ज्यादा है बोल के रूह अफ़ज़ा का पूरा बॉटल मार डाले, चले। तो दुनिया की चीजें ऐसी हैं कि जरूरत से ज्यादा खा लिए नुकसान, कम खाए तो भी नुकसान। आदमी को तोल तोल कर, गर्म है ठंडा है, सब चीजों को सोच समझ कर खाना पड़ता रहे तो तबीयत क्या हो जाती? बिगड़ जाती, मजा नहीं आता, बिरयानी में भी मजा नहीं आता। अब अल्लाह फरमा रहे जन्नत में खाना पीना ऐसा है कितना भी खा लो, कुछ भी पेट खराब होने वाला नहीं है, वहां कोई डॉक्टर के पास जाने वाला, कोई एडमिट होने वाला नहीं है। हनी अन, मजे से खाओ, कुलू वशरबू हनी अन, खाओ और पियो मजे से। क्यों? बिमा असलफ्तुम, उन अमाल की वजह से जो तुमने पहले कर दिया, फिल अय्यामिल खालिया, गुज़िश्ता अय्याम में, जिंदगी के दुनिया के दिनों में जो तुमने अच्छे काम किए थे, उन अमाल के बदले में तुम क्या करो? खाओ और पियो। तो मालूम यह हुआ कि दुनिया में हम 1-2 रकात नमाज पढ़ते हैं, एक सुभान अल्लाह बोलते हैं, तो इसकी वजह से अल्लाह ताला जन्नत में हमारे लिए एक बाग लगाते हैं, एक दरख्त लगाते हैं, फल लगाते हैं। और हमारे जितने सुभान अल्लाह ज्यादा होंगे, जितने नेक अमाल ज्यादा होंगे, उतना ही हमारा बाग सजेगा और उतना ही हमको वहां पर फायदा मिलेगा। तो बिमा असलफ, तुम उन अमाल की वजह से जो तुमने गुज़िश्ता अय्याम में किए, समझे। जन्नत तो असल में अल्लाह ताला के फजल से मिलती है, जन्नत तो अल्लाह ताला के फजल से मिलती है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अल्लाह के फजल से दाखिल करने के बाद कह रहे हैं कि तुम्हारे अमाल की वजह से तुमको क्या किया जा रहा है? जन्नत में दाखिला दिया जा रहा है। ये तो किसका जिक्र था? उन लोगों का जिनका नाम अमाल सीधे हाथ में मिला, जो अच्छे लोग थे। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, और रहा वो जिसको उसका नाम अमाल दिया गया उसके बाएं हाथ में, जिसको उसका नाम अमाल दिया गया उसके बाएं हाथ में। तो इसका मतलब क्या बाएं हाथ में नाम अमाल मिलने का? जहन्नम में जाना तय है। अब अमाल नामे उड़ेंगे, अमाल नामे उड़ेंगे, और उड़कर हर आदमी के पास उसका नाम अमाल आएगा। तो जिसको सीधे हाथ में मिलना वो सीधे हाथ में ही आएगा, और जिसको बाएं हाथ में मिलना वो बाएं हाथ में ही आएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका नाम अमाल बाएं हाथ की तरफ आगे बढ़ता होगा, तो वो क्या करेंगे? अपने हाथ को पीछे कर लेंगे, पीठ की तरफ करके सीधे हाथ से लेने की कोशिश करेंगे। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह फरमाते हैं वो पीठ की तरफ, वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू वरा ज़हरी, जिसके पीठ के पीछे से दिया जाएगा। यहां पर क्या फरमा रहे? बाएं हाथ में दिया जाएगा। और 30वां पारे में अल्लाह क्या फरमा रहे? पीठ के पीछे से दिया जाएगा। पीठ के पीछे से क्यों दिया जाएगा? इसलिए कि जब वो नाम अमाल उसके बाएं हाथ में आएगा तो सीधे हाथ से लेने की कोशिश करेगा, सीधे हाथ में नहीं आ रहा तो अब ये बाएं हाथ को पीछे कर लेता, ये हाथ में लेना नहीं बोल के, तो नाम अमाल पीछे की तरफ आकर हाथ में घुस जाएगा। तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं होगी, बाएं हाथ में जाना तो बाएं हाथ में ही जाएगा। तो वअम्मा मन ऊतिया किताबहू वराअ ज़हरी, और रहा वो शख्स कि जिसको उसका नाम अमाल दिया गया उसका बाएं हाथ में, फयकूल, तो क्या कहेगा? या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे मेरा नाम अमाल दिया ही ना जाता, काश के मुझे मेरा नाम अमाल दिया ही ना जाता। जैसा कि मैंने बताया, आदमी अपनी खूबी को दूसरों के सामने लाने की कोशिश करता है, मैं करा बोलता, अच्छा काम हुआ तो कौन करे जी बोलतो,
میں کرا بولتا, خراب کام ہوا تو کیا ہے کہ با معلوم نہیں بولتا. یہ انسان کا مزاج ہے, اپنی اچھائیاں دکھانا چاہتا, برائیاں دکھانا نہیں چاہتا. جب سارے لوگوں کے سامنے اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ افسوس کے مارے کہے گا اللہ جہنم میں ڈال دیتے, آپ نام اعمال کیوں دیے. سب کے سامنے ذلیل ہوا. یہ سب کے سامنے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے کے بجائے کیا ہوتا, جہنم میں اٹھا کے ڈال دیتے, کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ فلاں آدمی جہنم میں. فیقول, تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کاش کہ میں نام عمل, میرا اپنا نام عمل دیا ہی نہ جاتا, مجھے نام عمل ہی نہ ملتا. ولم ادری ما حسابیہ, اور میں جانتا ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے, میرا حساب کتاب کیا ہے جانتا ہی نہ ہوتا. کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ میرا حساب کتاب نہ بتاتے, میرا نام عمل مجھے دیتے ہی نہ. کیوں, یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش کہ وہی موت فیصلہ کر دینے والی ہوتی. کاش کہ وہی موت فیصلہ, قاضی کس کو بولتے ہیں, فیصلہ کرنے والے کو, قاضیہ فیصلہ کرنے والی. تو یا لیتہا, کاش کہ وہ موت, کانت القاضیہ فیصلہ کرنے والی ہوتی. یعنی جو بائیں ہاتھ میں جس کا نام عمل دیا جائے گا, جو جہنم میں جائے گا, تو اللہ تعالی سے وہ کہے گا اے اللہ مجھے زندہ ہی کیوں کیا, مجھے زندہ ہی کیوں کیا, مجھے مار دیتا. جو پہلی مرتبہ میں مر چکا تھا قیامت کے وقت میں, بس مجھے ختم کر دیتے ہیں اللہ, اب دوبارہ کیوں زندہ کیے مجھے. سمجھے؟ تو سوچ کر دیکھیے کیا حال ہوگا اس وقت میں, کیونکہ اب موت آنے والی نہیں ہے, اور بدنی تکلیف کے ساتھ ذہنی دماغی تکلیف بھی ہے, دل کی تکلیف بھی ہے, ذلت اور رسوائی بھی ہو رہی, جہنم میں بدن کو عذاب بھی دیا جا رہا, ہر قسم کی تکلیف کو جھیلنا پڑے گا. یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش کہ وہی موت فیصلہ کرنے والی ہوتی, دوبارہ مجھے زندگی ہی نہ ملتی. اب دنیا میں رہتے ہوئے جس نے مال کے پیچھے لگ کر اللہ کو بھلا دیا, اذان ہو رہی تھی, مغرب کی اذان ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی دکان میں بیٹھے ہیں حضرت, کیوں, بیپار کا ٹائم بھائی. اچھا تو پھر اللہ کا ٹائم کب ہے؟ جب مؤذن کہہ دیا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں, تمہارا دکان بڑا نہیں ہے, تمہاری تجارت بڑی نہیں ہے, تمہاری نوکری بڑا نہیں ہے, نہ تمہارا باس بڑا ہے. اللہ کے حکم ہونے کے بعد اب کون بڑا رہ سکتا ہے؟ کس کی حکم کی وجہ سے آپ رک سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا فلاں وقت میں آؤں گا, تو وعدہ خلافی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی سے آپ نے وعدہ کیا میں 5:15 بجے آؤں گا, اور 5:15 بجے جماعت کا وقت تھا, آپ نماز پڑھ کے گئے, آپ وعدہ خلاف نہیں ہوں گے, آپ وعدہ خلاف نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اصل ضروری ہے, نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے مال کے پیچھے پڑھ کر جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا تھا, اب کہے گا ما اغنا عنی مالیہ, مجھے میرا مال کچھ کام نہیں آیا. ما اغنا کام نہیں آیا, عنی مجھے, مالیہ میرا مال, جس مال کی وجہ سے میں اللہ کو ناراض کرتا رہا, جس مال کی وجہ سے, جس اولاد کی وجہ سے میں مال کماتا رہا, نہ وہ اولاد کام آئی نہ وہ مال کام آئی. ہلک عنی سلطانیہ, مجھ سے میرا زور دبدبا جاتا رہا, مجھ سے میرا زور اور دبدبا جاتا رہا. دنیا میں ڈان بن کے تھے, خالی انہوں چیخ مارے تو پورے لوگاں ڈر جانا, انہوں آئے تو لوگاں ہٹ جانا, ایسا زور تھا. اب کس کے سامنے چلائیں گے زور؟ اب قیامت کا میدان ہے, تمہارے سے بڑے بڑے باپ موجود ہیں وہاں پر, وہاں فرعون بھی منہ مچ کے کھڑا ہے, اور بڑے بڑے ظالم اور جابر دست بستہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تمہاری کیا اوقات ہے, ہماری کیا اوقات ہے؟ تو اب دنیا میں جو زور چلتا تھا, جو حکومت چلتی تھی دھوکہ دہی کے ساتھ, 5 سال حکومت کر لیں گے دھوکہ دے کے, گڑبڑ کر کے, کچھ نہیں ہوگا. دنیا میں تو مرنا ہے نا بھائی, ہماری قسمت میں جو اللہ لکھا وہ ہوتا. لیکن اگر دھوکہ کر کے کوئی جیت بھی گیا تو اب وہ جیت اس کو کام آئے گی, جیت کر جو پیسے کمائے گا وہ بھی جائیں گے, اور وہ جیت کی خوشی بھی ختم ہو جائے گی. ما ہلک عنی سلطانیہ, مجھ سے میرا زور اور دبدبا, میرا پاور جاتا رہا. اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے, جنت والوں سے کیا بولے تھے جنت میں جانے کے بعد؟ کلو وشربو, کھاؤ پیو. ایسا اللہ کی طرف سے اعلان ہوا تھا, ارے میرے بندو کھاؤ
پیو، اللہ کی طرف سے اعزاز کے طور پر کہا گیا. اب یہاں کیا کہا جا رہا؟ خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو. اب آنا نام اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا، افسوس کر لیا، اب فوراً بھاگنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے. خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اس کے گلے میں توق ڈال دو، گلے میں توق ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اس کو جھونک دو، جہنم میں اس کو جھونک دو. جس طرح لکڑی کو ہم زبردستی چولہے میں ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے جہنم میں خود اپنے آپ سے کوئی جلنا نہیں چاہے گا تو اس کو پکڑا جائے گا. کون پکڑیں گے؟ اللہ فرشتوں سے پکڑنے لگائیں گے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہاں کے در و دیوار وہ پکڑیں گے اس کو اللہ کے حکم سے، در و دیوار پکڑیں گے، وہاں کی چیزیں اس کو پکڑیں گی، اسے بھاگنے نہیں دیں گی. خذوہ فغلوہ، گلے میں توق پہنایا جائے گا. جیسے بڑا جو مجرم ہوتا ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ گلے میں بھی، ہاتھوں میں بھی، پیروں میں بھی پوری طرح سے زنجیراں ڈال دیتے، کیونکہ گلے کے اندر توق ڈالنا بہت بڑی ذلت، غلامی، گویا کہ اب بہت بڑی ذلت کی بات ہے. تو وخلو، اس کی گردن میں توق ڈالو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں، سلسلہ زنجیر، ثم فی سلسلۃ، پھر اس کو جھونک دو ایسی زنجیر میں، ذرعها، جس کا گز 70 ذراعا، 70 گز ہوگا، جس کی چوڑائی 70 گز ہوگی. فاسلکوہ، اس میں اس کو پرو دو، اس میں اس کو پرو دو. وہ 70 گز دنیا کے گز نہیں، آخرت کے اعتبار سے 70 گز والی بڑی زنجیر میں اس کو باندھا جائے گا، اسے جکڑا جائے گا. اور بعض علماء فرماتے ہیں 70 گز والی بڑی زنجیر اس کے بدن میں ایک طرف سے ڈالی جائے گی، دوسری طرف سے نکالی جائے گی. ایک طرف سے ڈالی جائے گی، دوسری طرف سے نکالی جائے گی. جیسے ہم کسی چیز میں چبوتے ہیں نا، پن کو، سوئی کو کپڑے میں چبوتے ہیں، ایک طرف سے چبو کے دوسری طرف سے نکالے، پھر ادھر سے ڈالے ادھر سے نکالے. ایسی کتنی بڑی زنجیر ہمارے بدن میں چبوئی جائے گی، ہمارے بدن، نعوذ باللہ، مطلب جو جہنم میں جائے گا اس کے بدن میں کیسی بڑی زنجیر چبوئی جائے گی؟ 70 گز، اتنی بڑی زنجیر، وہ بھی لوہے کی، اس کے بدن میں چبوئی جائے گی، نکالی جائے گی، پھر چبوئی جائے گی، نکالی جائے گی. یہ تو اب صرف ڈالنے کے لیے عذاب ہو رہا ہے، اب جانے کے بعد کا عذاب، جہنم کا، دوزخ کا عذاب، وہ الگ ہے. پھر ایسی زنجیر میں اس کو جو ہے داخل کر دو جس کی چوڑائی جس کی لمبائی جو ہے 70 گز ہے. فاسلکوہ، اس میں اس کو پرو دو. کیوں؟ جنت میں جانے والے کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، اس لیے میں اپنا ایمان بھی درست رکھا تھا، اپنا عقیدہ بھی درست رکھا تھا. اب انہیں جہنم میں جا رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرما رہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، جہنم میں اس کو اس طرح سے ذلیل کر کے اس لیے ڈالا جا رہا کیونکہ وہ اللہ پر جو بڑے ہیں ایمان نہیں لاتا تھا. بڑے اللہ پر، عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا يحض على طعام المسکین، اور غریبوں کے کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، لوگوں کو غریبوں کو کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا. تو یعنی اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا تھا، غریبوں کا، انسانوں کا حق بھی ادا نہیں کرتا تھا. یہاں تو دو مثالیں دی گئی. اللہ کے حق کی مثال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا. اللہ کے حق اور بھی ہیں، نماز پڑھنا بھی اللہ کا حق ہے. کل قیامت کے دن جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا بولتے تم لوگ جہنم میں کیوں آئے ہو؟ تو ما سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین. تو کیا بولیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. حالانکہ کافر دنیا میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ایمان لائے نہیں تو نماز کہاں سے بول کے. واقعی جب ایمان لائے گا تبھی نماز فرض ہوگی، لیکن نماز چھوڑنے کا گناہ ان کو برابر ہوگا. وہاں پر زکوٰۃ نہ دینے کا برابر گناہ ہوگا. سارے اعمال ایمان کے بعد ہیں، لیکن ایمان نہ لانے کا بھی گناہ ہوگا اور اعمال نہ کرنے کا بھی گناہ ہوگا. وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا يحض على طعام المسکین، اور وہ غریبوں کو کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، نہ خود غریبوں کو کھلاتا تھا نہ غریبوں کو کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج دنیا میں کسی کو جیل کے اندر ڈالا جائے تو ہو سکتا ہے بڑے سے بڑے سپریم کورٹ میں جا کر
کہیں بڑے سے بڑے لاہور کے پاس جا کر بیل لے کر آ جائیں، اس کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکے، اس کی سزا میں کمی کر سکے، کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا دنیا میں، لیکن اللہ فرمانے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کے لیے یہاں کوئی جگری دوست نہیں ہوگا، اس کے لیے آج کوئی جگری دوست نہیں ہوگا، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہیں ہوگا کوئی کھانا، طعام کھانا، اور کوئی کھانا نہیں ہوگا إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ مگر زخموں کے مگر جہنم کے زخموں کا، جہنمیوں کے زخموں کا جو پانی ہے وہ، غسلین کے معنی دھون، جو زخموں کا جو جہنم کے لوگوں کو جب جلایا جائے گا تو ان کا پیپ اور ان کا لہو جو نکلے گا وہ سب جس جگہ جمع ہو جائے گا اس پانی کو بولتے ہیں غسلین، سمجھے؟ تو اس طرح کا گندا پانی ان کو، جو ایسی گندی چیز جو ہے ان کو کھانے کو دی جائے گی، پینے کو دی جائے گی، اور کھانے کو کیا دیا جائے گا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، کانٹے دار درخت ان کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے، اور گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، اور جہنم کے لوگوں کے زخموں کا نکلا ہوا پیپ کا جو پانی ہے وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، نہ کوئی کھانا ہوگا سوائے غسلین کے، لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، اس کو نہیں کھائیں گے مگر غلطی کرنے والے، اس کھانے کو نہیں کھائیں گے مگر کون؟ غلطی کرنے والے۔ کون غلطی کرنے والے؟ جو دنیا میں اللہ پر ایمان نہیں لائے وہی لوگ اس کو کھائیں گے، تو جہنمیوں کا یہ عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، اور غلط کاموں سے اور جہنم میں جانے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔